ایک بات رہ جاتی ہے کہ اس کے شب برات گزرنے کے بعد روزے کا کیا حکم ہے؟ تو دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ احادیث کی کتابوں میں آپ دیکھیں گے تو امی عائشہ رضی اللہ عنہا کی بھی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے شعبان کے مقابلے میں اور رمضان کو چھوڑ کر، رمضان میں تو روزے فرض ہیں، اور رمضان کو چھوڑ کر شعبان کے مہینے سے زیادہ اور کسی مہینے میں روزے زیادہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ اس لیے اگر کوئی روزے رکھتا ہے تو اگر شعبان کا روزہ سمجھ کر رکھتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ خاص طور پر 15ویں شعبان ہی کا روزہ، تو اس بارے میں دیکھیے، اس بارے میں زیادہ روایتیں نہیں ہیں۔ اکا دکا کوئی روایت ہے تو وہ بھی ضعیف درجے کی ہیں، اس لیے اس شعبان کی 15ویں شعبان کا روزہ ضروری سمجھ کر نہ رکھا جائے۔ ہاں، آپ کے لیے بہتر طریقہ ہے، اگر روزہ رکھنا ہی ہے تو سنت طریقے پر اگر عمل کرنا ہے تو آپ 13ویں، 14ویں اور 15ویں 3 تاریخوں کا روزہ رکھیں، تینوں تاریخوں کا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ جو اس سال یعنی 2023 میں 13ویں، 14ویں اور 15ویں، تو دیکھیے 15ویں جو تاریخ ہوگی وہ ہوگا بدھ کا دن، اور 14ویں تاریخ ہوگی وہ ہوگا منگل کا دن، اور اس سے پہلے کا دن پیر کا دن، یعنی پیر، منگل اور بدھ، ان 3 دنوں کے آپ روزے رکھتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ اگر کسی نے ایک روزہ بھی رکھ لیا تو بھی اس کو اس کا ثواب ملے گا، لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ 3 روزے رکھے، کیونکہ سنت کے مطابق 3 روزے رکھنا اس کی طرف سے پایا جائے گا۔ اور اس سے بھی زیادہ بہتر کہ بجائے 3 کے اور زیادہ روزے رکھ لیں، شروع کے پورے 15 دن ہی رکھ لیں۔ بہرحال آپ پورے شعبان میں جب بھی روزے رکھیں، آپ کو شعبان کے روزے رکھنے کی فضیلت حاصل ہوگی۔ صرف جو ہے تو آخر کے 2-3 روزے نہ رکھیں، کیونکہ رمضان مبارک آ رہا ہے تو رمضان کے فرض روزوں میں کچھ کمی نہ آئے، اس کی وجہ سے یعنی کمزوری کی وجہ سے فرض روزے رکھنے میں کوتاہی نہ پائی جائے، اس لیے آخر کے چند دنوں میں روزے رکھنے سے منع کیا گیا۔ اس لیے شعبان کے آخر کے کچھ 1-2 دن میں روزے نہ رکھیں، ورنہ پورے شعبان میں آپ کبھی بھی روزے رکھیں، آپ کو شعبان کے روزے رکھنے کی فضیلت حاصل ہوگی۔ اور اگر 15ویں کا بھی رکھا تو بھی چلے گا، لیکن اگر آپ 13، 14 اور 15 کا روزہ رکھیں، 3 دن کا روزہ رکھیں، پیر، منگل اور بدھ، ان تینوں دنوں کے روزے رکھیں، تو یہ بالکل سنت کے مطابق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو ادا کرنے والے ہوں گے، اور آپ کو اس کا زیادہ ثواب ملے گا۔ بہرحال روزے کے بارے میں بھی میں نے آپ کو پوری بات تفصیل کے ساتھ بیان کر دی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائیں۔ آپ میرے لیے بھی دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ میرے بھی تمام گناہوں کو معاف فرمائیں، اور میری والدہ کے لیے بھی دعا کیجئے کہ میری والدہ بھی 15ویں شعبان ہی کو اس دنیا سے رخصت ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس عطا فرمائیں، اور آپ بھی ان کے لیے دعا کیجئے۔